کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قیامت 40 سال دور ہو تو دنیا کیسی لگے گی؟ پہاڑ گر چکے ہوں گے اور سمندر ابل رہے ہوں گے اور انسانیت اپنے اخلاق سے، اپنی روح سے اور اپنے انصاف سے بہت دور بھاگ چکی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب فتنہ اتنا نہ پھیل جائے کہ ایک مسلمان صبح اٹھے تو مسلمان ہو، شام ہونے تک وہ کافر ہو چکا ہو۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ دور ہوگا جب ہر چیز بدل چکی ہوگی، سائنس، پاور، انسان کا دل تک بدل چکا ہوگا، اور یہ وہی وقت ہوگا، آخری 40 سال جن کے اندر دنیا اپنے اختتام کی طرف دوڑتی چلی جائے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ دنیا کے حالات، انسان کے بیہیویئر اور ٹیکنالوجی تک کو ایکسپلین کر کے رکھا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن، میسیجز ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں، اور انفارمیشن انسانی سوچ سے زیادہ تیز موو کر رہی ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم انہی آخری 40 سالوں کے آس پاس کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ویڈیو، یہ ڈاکومنٹری اسی راز کو کھولے گی۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آیت تب نازل ہوئی جب معجزتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اسکالرز کے مطابق آخری 40 سال تب شروع ہوں گے جب دنیا کے سسٹمز، نیچر، موریلٹی اور جسٹس کولیپس کر جائیں گے۔ دجال کا سسٹم ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کے دماغ اور روح دونوں کو کنٹرول میں لے آئے گا۔ آج کے ٹائم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سرویلنس اور ڈیجیٹل کرنسیز، یہ سب چیزیں اس سسٹم کا حصہ اور پروٹوٹائپ لگتی ہیں جہاں پہ انسان کا ہر ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے اور پرائیویسی صرف ایک متھ بن کے رہ چکی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وقت میں فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ کوئی بندہ اگر اس فتنے کے پاس جائے گا اور اس کو دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہوتا۔ یہ وہی وقت چل رہا ہے جہاں پہ ہر گناہ انٹرٹینمنٹ بن چکا ہوا ہے۔ لوگ ظالموں کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں اور انصاف کرنے والوں کو، ایماندار لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ آخری وقت یہ ایک اور چیز بھی بہت کامن ہے کہ آخری وقت قریب آتے آتے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مردوں کی کم ہوگی۔ آج بھی اگر ہم سٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو پوری دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں، اوور آل ہی عورتیں بہت زیادہ ہیں لیکن مرد کم ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب ایک انسان اپنی ماں کو غلام نہیں بنائے گا۔ اور یہ چیز آج کے ٹائم میں ہم کہیں نہ کہیں ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جہاں پہ بچے اپنے ماں باپ کو ایز اے غلام ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری 40 سالوں کے اندر ایک اور بہت کامن چیز ہوگی، علم کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور قتل عام ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں دنیا بھر کے اندر 100 ملین سے زیادہ لوگ فیک نیوز سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ نالج دیکھنے میں تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن وزڈم کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسکالرز کے مطابق بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب انسان کو لگے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اصل میں یہی انسانیت کا فیلئر ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں فتنے تب تک بڑھ جائیں گے جب تک میری امت کا ایک بندہ جو کہ میرے خاندان کا ہوگا وہ دنیا کو انصاف سے بھر نہ دے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ کون ہوگا۔ امام مہدی، ان کا اصل نام ہوگا محمد بن عبداللہ، اور وہ مدینہ سے ابھریں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کے ہوں گے اور ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوگا، اور ان کے ذریعے اللہ ایک بار پھر سے اس پوری دنیا کو انصاف سے اور حق سے بھر دے گا۔ لیکن ان کا اس دنیا میں آنا آسان نہیں ہوگا، وہ اس وقت آئیں گے جب یہ دنیا گمراہی سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی کو لوگ پہچان نہیں پائیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ خود مکہ میں ان کو بیعت دینے پر مجبور کریں گے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ سے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور مکہ کے اندر کعبہ کے سامنے ان سے بیعت لیں گے۔ جب امام مہدی نازل ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو دنیا 3 حصوں میں 3 کیمپس میں بڑھ چکی ہوگی، جسٹس، ڈسیپشن اینڈ کنفیوژن۔ اور اسی وقت دجال کا پورا سسٹم فل پاور کنٹرول میں ہوگا، انٹیلیجنس، اے آئی اور میڈیا کے ذریعے۔ امام مہدی کا حق کا نعرہ لگانے کے بعد اس دنیا کے اندر ایک فائنل وار سٹارٹ ہوگی جسے حدیث کے اندر ملحمہ کبریٰ کہا گیا ہے، اور یہ جنگ اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔
ایک حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم کے لوگ یعنی کہ یورپ کے لوگ اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لاجیکلی اس چیز کو دیکھیں تو یہ کائنڈ آف ورلڈ وار 3 کا پروٹوٹائپ لگتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ صرف 313 لوگ ہوں گے، 313 مومن، اور یہ وہی نمبر ہے جو بدر کے اندر نمبر تھا 313۔ ناؤ اسی دور کے اندر دجال کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے آپ کو مسیحا کہے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور لوگ اس کے الوجنس کے اوپر یقین کرنے لگیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس اس کی اپنی جنت اور جہنم ہوں گے، اور دجال کی جنت اصل میں آگ ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انسان ہوگا جسے اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری پاورز دی ہوں گی۔ وہ آسمان سے بارش کو پیدا کرے گا، آسمان سے پانی کو گرائے گا، زمین کو سرسبز کرے گا اور لوگوں کو اپنے الوینس کے اندر گھیرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف پڑھے۔ سو the thing is کہ پروٹیکشن دجال سے فزیکلی نہیں ملے گی، اسپرچولی ملے گی۔ جب یہ دنیا اندھیروں سے بھر جائے گی اس وقت امام مہدی مسجد الاقصی میں ایک آرمی کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کو فلسطین کے ایک گیٹ کے اوپر مار دیں گے۔ اس کو مارنے کے بعد وہ دنیا سے ظلم کو، ناانصافی کو ٹوٹلی ختم کر دیں گے اور دنیا کو حق کی راہ پر لے کے آئیں گے۔ یہ دور وہی حق کا دور ہوگا جب انسانیت اپنی اصل پہ واپس آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ سال تک یہ دنیا انصاف کو دیکھے گی، حق کو دیکھے گی، لیکن پھر سے فساد ہونے لگیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا شروع ہوگا اور وہ اس دنیا میں ایسی تباہی بچائیں گے، ایسی قتل و غارت ہوگی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ ہی اچھے اور ایمان والے لوگ باقی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک خوبصورت قسم کی ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح نکال کے لے جائے گی، اور صرف برے لوگ ہی اس دنیا میں باقی بچیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان اللہ کا نام لینے والا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کے بعد جتنے بھی اس دنیا میں مومن ہوں گے ان کی روح نکل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں صرف برے لوگ ہی بچیں گے جو کہ کافر ہوں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب اس دنیا کے آخری 40 سال بھی ختم ہونے کو ہوں گے اور سورہ زلزلہ کی آیات ایک حقیقت بن جائیں گی۔ زمین اپنے غبار کو نکالے گی، زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہاتھوں کے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اللہ اپنا حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اس دنیا کے اوپر پھونک دیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد اس پوری دنیا کے اندر ایک آواز گونجے گی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا اور آسمان کے بیچ جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، وہ اپنی جانیں چھوڑ دیں گے، وہ مر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے۔ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد یہ دنیا بالکل رک جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار پھر سے سور بجایا جائے گا اور ساری کے ساری انسانیت اس آواز کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگ پریشان اور گھبرائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے سامنے ایک فرمان آئے گا، آج کے دن نامہ اعمال کام آئے گا، نہ کہ کوئی رتبہ۔ اور یہ وہی مومنٹ ہوگا جب انسان کو پراپرلی ریئلائز ہو جائے گا کہ اس کی زندگی ٹیمپریری تھی، اب اصل حساب شروع ہونے والا ہے۔ ٹیکنالوجی، پاور، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف ایک ہی چیز بچے گی، نامہ اعمال، اور یہ ہوگا دنیا کے آخری 40 سالوں کا نظارہ۔ اور یہ سارا کا سارا نظارہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن دیکھنا پڑے گا۔ سبسکرائب